بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسابقۃ القرآن الکریم کی اس پاکیزہ اور روح پرور مجلس میں موجود اصحاب علم و کمال، بالخصوص ہمارے برادر بزرگ، شام کی مجلس کے صدر محترم، اور اسی طرح شمع برہانی کے پروان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی بابرکت ساعات ہیں کہ یہ شب جمعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت شب میں ہمیں اور آپ کو کیسے عظیم نسبت اور کیسے سنہرے عنوان کے تحت اپنے اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز، وہ جس سے چاہے جو کام لے سکتی ہے۔ حفاظت قرآن کریم کی ذمہ داری جب اللہ رب العزت نے لی تو وہ اپنی اس ذمہ داری کو اس دنیا میں ادا کروانے کے لیے جس کا چاہے انتخاب فرما سکتے تھے، لیکن قربان جائیے اور اس کی کرم فرمائی پر سراپا شکر ہو جائیے کہ اس ذات نے ہم جیسے کوتاہوں کو بھی اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے اور اپنی ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ان بابرکت ساعات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے، اور تا دم حیات اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو ہمارے ساتھ باقی، جاری اور ساری رکھے۔ مسابقۃ القرآن الکریم سے متعلق تأثر کا جہاں تک مسئلہ ہے، جناب حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب نے مختصر مگر جامع انداز میں تأثر کو ارشاد فرما دیا ہے۔ یہاں ہمارے جو ارباب علم اور اسی طرح ہمارے وہ نیک نفوس بزرگ اور بھائی جو ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے اور ان کی محنت کو سراہنے کے لیے، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کے لیے رات کی ان ساعات میں یہاں حاضری کا اہتمام فرمائے ہیں، اور مزید برآں ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگر انعامات کی ایک لڑی تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انعامات سے نوازے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان نوازشات کو اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ان محبتوں کو شرف قبول عطا فرمائے، اور
حسن خاتمہ اور نجات کا ذریعہ بنا ہے۔ کیا عمدہ کمائی ہوتی ہے جو اس راہ میں خرچ ہوتی ہے؟ کیا عمدہ کمائی ہوتی ہے؟ دنیا میں پیسہ آیا جہاں بھی وہ جانے کی راہیں لے کر آتا ہے، لیکن اللہ کے وہ خوش قسمت بندے ہیں جو یہاں کی کمائی سے آخرت میں اپنے بڑے بڑے کھاتے کھلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا دوست محمد جو بغل کے ملک سے تعلق رکھتے تھے، ان سے متعلق واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعضوں نے اس کے بعد لکھا کہ یہ دھابیل سے متعلق واقعہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے حصول علم کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائے۔ داخلے کی درخواست ہوئی، داخلہ منظور کیا گیا، مگر صرف تعلیمی داخلہ، امدادی داخلہ نہیں، یعنی رہائش کا بھی انتظام نہیں اور کھانے کا بھی انتظام نہیں۔ تو یہ جوان اتنا دور سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا تھا، غریب گھرانے کا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ رہائش کا اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو بغل میں ایک مسجد تھی، مسجد کے مؤذن سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ بھئی آپ دن بھر مسجد کی صفائی کرتے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ بٹا دیا کریں گے، لیکن ایک آدھ بستر ہمیں بھی مسجد میں ڈال دینے دیجیے، اس کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ ان کو مسجد کے مؤذن نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں ذمہ داران مسجد نے ایک کمرہ دیا ہے، ہم اپنا بستر اس میں لگاتے ہیں، آپ بھی لگا لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مؤذن کے رحم و کرم پر اسبابی طور پر ان کے لیے رہائش کا بھی انتظام فرما دیا۔ رہا مسئلہ کھانے کا، تو وہ ایک مرتبہ اسی شام میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ غم زدہ تھے، بہت فکر میں تھے۔ اس درمیان ایک خاتون کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ خاتون نے دیکھا کہ کوئی شریف گھرانے کا جوان معلوم ہو رہا ہے، لیکن کسی پریشانی کا یہ شکار ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس کے قریب گئی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ پریشان سے معلوم ہو رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے پوچھ لیا ہے، لیکن آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر پاؤ گے، آپ تشریف لے جائیں۔ خاتون نے کہا کہ نہیں، آپ بتائیے کیا بات ہے۔ کہا میں اتنے سینکڑوں کلومیٹر سے سفر کر کے صرف حصول علم کی نیت سے یہاں پہنچا ہوں، تعلیم کا انتظام ہوا، رہائش کا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو کہا بیٹے گھبراتے نہیں ہیں، ہم صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن مانجتے ہیں، برتن صاف کرتے ہیں، مجھے لوگ اپنی اس مزدوری کے عوض کے طور پر صبح بھی 2 روٹی دیا کرتے ہیں اور شام میں بھی 2 روٹی دے دیا کرتے ہیں۔ ایک روٹی تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گی اور ایک ہم کھا لیں گے، یوں تمہارے صبح شام کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی فرماتے ہیں کہ کیا نیک دل خاتون تھی کہ ہمیشہ ایسا ہوا، سال بھر پورا 1 سال اسی انداز میں گزرا۔ کہا روزانہ جیسے ہی چھٹی ہوتی تھی ہم اس خاتون کے گھر پہنچتے، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ خاتون بہت اچھے لفاف میں وہ روٹی تیار رکھتی تھی ہمارے لیے، ہمیں کبھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کتنی محبت سے، کتنے پیار سے، کتنے عظمت سے، کیسی نیک امیدوں سے وہ خاتون اس طالب علم کی خدمت کرتی ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خیر 1 سال گزر گیا، دوسرے سال ان کے لیے دونوں انتظام ہو گئے مدرسے کی طرف سے، رہائش کا بھی اور کھانے کا بھی۔ پھر سلسلہ جاری رہا، ان کی تعلیم مکمل ہوئی، وہ اپنے وطن لوٹ گئے، کئی سال تک وہ تدریس کرتے رہے اپنے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع ایسا دیا کہ ان کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو گیا۔
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر کے وہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کونے میں آرام کر رہا تھا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، خواب دیکھتا ہوں کہ ایک بہت شاندار اسٹیج سجا ہوا ہے اور اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اتنا عمدہ، اتنا حسین اسٹیج کس کے لیے؟ تو ہم خود چلے گئے وہاں دیکھنے کے لیے۔ تو کیا دیکھتا ہوں؟ کہا وہ خاتون جو مجھے ایک روٹی دیا کرتی تھی، وہ بہت شاندار حسین و جمیل لباس میں اور بہت قیمتی لباس پہن کر وہ اس اسٹیج پر براجمان ہے۔ کہا امی جان آپ ہیں؟ کہاں بیٹا؟ کہا آپ اتنا حسن اور ایسا عمدہ لباس؟ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے کہ جب میرا انتقال ہوا فرشتے آئے اور جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، فرشتے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خاتون سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی بہت دلسوزی کے ساتھ خدمت کی۔ تو کہا بیٹا وہ ایک روٹی کام آ گئی ہے، ایک روٹی کی قیمت کیا ہوا؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ وہ درسگاہیں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، 24 گھنٹہ یہاں رحمت خداوندی کی بارش ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ امت جانتی ہے کہ ان درسگاہوں میں آباد امت کا بہت مختصر طبقہ ہے جو دین کو سنبھالا ہوا ہے، جو قرآن کریم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، وہ چاہے معنوی اعتبار سے ہو، املائی اور رسم کے اعتبار سے ہو، آیات اور الفاظ کے اعتبار سے ہو، یا کیفیت تلفظ کے اعتبار سے ہو۔ انہی مدارس میں رہنے والا یہ مختصر طبقہ یہ قرآن کریم کو ہر طرح سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طبقے کو اس کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ طبقہ کیا جوانی کیا بڑھاپا اپنی زندگی کا سارا وقف کرنے کو اپنے لیے شرط خیال کیا ہے۔ یہ بہت مغتنم طبقہ ہے، بہت بابرکت طبقہ ہے۔ کیا اگر یہ طبقہ نہیں ہوتا، اسبابی طور پر اللہ تعالیٰ اس طبقے کا انتخاب نہیں فرماتے، کس کے پاس فرصت ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کے کس لفظ کا کیا تلفظ ہے، اور تلفظ کا جو کمال ہے، اور تلفظ میں جو باریکیاں ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو نفاستیں ہیں، اس کی جو صفائی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جس تلفظ کی جس عمدگی کو سنبھالے ہوئے تھے، اگر یہ طبقہ نہیں ہوتا کسی کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو اسی لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، اگر اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے گڑبڑی کرتا ہے تو یہ معنوی تحریف ہے، یہ معنوی تحریف ہے، اور وہ محرف قرآن کہلائے گا، تحریف کا سبب بنے گا۔ اسی طرح آیات بدل دے گا، الفاظ بدل دے گا تو یہ قرآن کریم کی تحریف ہے، اس کا رسم بدل دے گا، یہ بھی تحریف ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کیفیت تلفظ میں بھی اگر ہماری طرف سے کچھ کمی بیشی ہوئی، کچھ قطع و برید ہوئی، کچھ اضافے ہو گئے، تو بچوں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی مسئولیت کا احساس نہیں رکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تحریف میں زمرے محرفین میں ہمارا اور آپ کا نام آ جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے عزیزوں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے قرات کی راہ اپنائی ہے تو قرات ہے کیا چیز، اس کو ہم سمجھیں۔ آپ ماہرین قراء کی صحبت میں بیٹھیں، چاہے بالمشافہہ ان کی صحبت میسر ہو،
یا چاہے ان کی تصانیف کے ذریعے ان کی صحبت میسر ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرات کے اکابر میں ایک شخصیت ایسی ہے جن کے باب میں کہا گیا کہ ملک ان کی مثال نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا یہ ملک، بغل کا ملک، ان کی مثال نہیں رکھتا ہے۔ حضرت مولانا قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ نوعمری میں، اس زمانے میں جب تلفظ بننے کی عمر ہوتی، تلفظ میں کمال پیدا ہو سکتا۔ ابھی ہم نے ایک جگہ کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اس فن کو شروع کریں تو ہمارا پہلا ہدف، پہلا گول وہ تلفظ ہونا چاہیے۔ لہجے نہیں ہوا کرتے، لہجے نہیں ہوا کرتے، یاد رکھو بچوں۔ تلفظ بننے کی ایک عمر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 20-22 سال ختم۔ 20-22 سال کے بعد کسی کا تلفظ کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے، چونکہ اعضاء میں پختگی آ جاتی ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ باقی رہا جہاں تک مسئلہ لہجوں کا، تو آپ 40 سال کے بعد بھی کسی کو بہت اچھا لہجہ کسی کا سن کر، ہاں یہ الگ بات ہے کہ نوعمر بچہ اگر کسی لہجے کو 10 مرتبہ سن کر عکس کر سکتا ہے تو 40 سال کا شخص وہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ سن کر اس کا لہجہ عکس کر، لیکن لہجہ عکس ہو سکتا ہے، وہ خطہ اپنا سکتا ہے، اس کی تقلید ہو سکتی ہے، تلفظ نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ سہولتیہ میں مکہ المکرمہ میں، سہولتیہ بھی عجیب بات ہے، اس سہولت کو بھی کہاں معلوم ہے۔ سہولت نام کی ایک بنگالی عورت تھی جس کی جائیداد سے مکہ المکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ وجود میں آیا۔ اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ اس عورت، اس خاتون نے جب اپنی کمائی مدرسہ سہولتیہ میں ہوگی تو اس کا تصور نہیں ہوگا کہ اس کی برکات کہاں کہاں پہنچے گی اور اس کے ثمرات کہاں کہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ خیر، مدرسہ سہولتیہ میں نوعمری میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک قسمت دیکھیں کہ نوعمری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے آفتاب و مہتاب جیسے اساتذہ کرام کی صحبت ان کے حصے میں فرمائی۔ حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابراہیم سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے لوگوں کی ان کو صحبت میسر ہوئی۔ وہ ایسے عرب کے شاندار جاذب لہجوں کو لے کر ہندوستان تشریف لائے، اور لہجوں کے باب میں یہ کہا گیا تھا کہ عرب کے لہجوں کے جتنے گوشے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے گوشے ان کے حصے میں فرما رکھے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ المکرمہ میں، حرم مکی میں، اس زمانے میں جب ایسے مائک نہیں ہوا کرتے تھے تو اس کے سارے مناروں سے یکے بعد دیگر مؤذن اذان کہتے تھے، کلمات کا۔ اس زمانے میں یہ ترتیب تھی کہ ایک منارے سے مؤذن اللہ جو رئیس مؤذن ہوتا ہے، جو بہت خوش الحان ہوتا تھا، وہ اذان شروع کرتا تھا، پھر اسی سینٹنس کو سارے مناروں سے یکے بعد دیگر دہرایا جاتا تھا۔ اس طرح اذان مکمل ہوا۔ لکھا ہے کہ حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے اخاص تھے اور قدرت نے ایسی ادا دی تھی اور اتنی شاندار ان کو آواز دی تھی کہ ان کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ انہوں نے مکہ المکرمہ کے مناروں پر اللہ کی طرف سے صدا لگائی۔ اتنا بڑا شخص، لیکن آپ پڑھیے ان کے احوال میں، اتنا بڑا شخص۔ جب حضرت ہمارے جناب قاری عبدالستار صاحب نے آپ سے کیا کہا کہ دیکھیں ملازمت، مواظبت، ملازمت، مداومت، یہ کسی کو بھی کمال تک پہنچا سکتی ہے، اور کمال کی وہی ضامن ہو سکتی ہے۔ کچھ دن محنت کرنے کے بعد آدمی کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ہر ہفتہ ایک مجلس منعقد ہوتی تھی جس میں حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ممتاز شاگرد لوگ، حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ممتاز شاندار قسم کے مشاق لوگ جمع ہوتے، یکے بعد دیگر ہر ایک اپنی قرات پیش کرتا ہے، اور اس میں حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ خود موجود ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے شاگردوں کو سننے کے بعد
ادا میں اور لہجوں میں جو باریک باریک قابل اصلاح چیزیں ہوا کرتی تھی اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں اتنے بڑے مشاق، لیکن اس کے باوجود اصلاح کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جب وہ نکھر گئے تو قدرت نے ایک نظام بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہمارے ملک کے لیے منتخب فرمایا، وہ یہاں تشریف لائے۔ یہ عبد القادر عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ لہجہ شروع میں نہیں ہوتا ہے، شروع میں لہجہ نہیں ہوتا ہے، شروع میں ادا ہوا کرتی ہے۔ کہا ادا بن جانے کے بعد ہی لہجے ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ ادا سے پہلے لہجوں کا رخ کرتے ہیں ان کی ادا کبھی کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہم چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ من جانب اللہ ادائے الفاظ قرآنی کے امین ہیں، ہمارے اکابر نے یہ امانتیں ہمارے حوالے کی ہیں، اور یاد رکھیں ان امانتوں کے باب میں دنیا کے دوسرے لوگوں سے پوچھ نہیں ہوگی، پوچھ ہوگی تو ہمارے آپ سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے ادا کو اپنے گلے کی تعویذ بنا دیں، روزانہ اس کا مطالعہ کریں، بہت صاف ستھری ادا کے اساتذہ کرام سے اپنی اداؤں کی تصدیق کروائیں، اور پھر لہجوں کا رخ اپنائیں، پھر لہجوں کا رخ کریں۔ دیکھیے جہاں تک مسئلہ لہجوں کا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم لکل شیء حلیۃ، کہا میں قرآن کریم کا زیور وہ عمدہ آواز ہے، اس سے قرآن کریم حسین معلوم ہوتا ہے، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو کہا اچھی آواز کس کو کہا جائے؟ پڑھیے آپ حضرات محدثین، آپ کے اساتذہ کرام سے آپ پوچھئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن صوت کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ اچھی آواز اور اچھی آواز کا حامل قاری کون ہوگا کہ جب وہ تلاوت کرے تو اس کی تلاوت میں خود خشیت کا احساس ہے کہ وہ ڈوب کر پڑھ رہا ہے، وہ خود حزین ہے، وہ خود غمگین ہے، اس پر اثر ہے، اور وہ اپنے سننے والوں کو بھی حزن میں مبتلا کرے۔ اس کا نام ہے حسن قرآن۔ اس وقت کا المیہ ہے، آپ ہماری کمائی کے بچوں سمجھو، آپ ہماری روحانی اولاد ہیں، آپ ہی سے ہم آخرت کی نیک امید کرتے ہیں، آپ ہماری کمائی ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مشق کے ان گر کو سمجھیں۔ اس زمانے میں ایک المیہ ہے، عام المیہ ہے، مصیبت ہے کہ لہجوں میں لذت غالب ہونے لگی ہے حسن کی بنسبت۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو اس طرح ڈوب کر تلاوت کرے کہ لوگ اپنی آنکھیں نہ سنبھال سکیں، لوگ اپنے قلوب نہ سنبھال سکیں۔ اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ حسن کیا ہوا کرتا ہے، تاثیر کیا ہوا کرتی ہے، تاثیر کے لہجے کیا ہوا کرتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ ہم تو یہ سب سیکھنے ہی کے لیے درس گاہوں میں آئے ہیں، ہمارا وجود ہی اسی لیے ہے۔ اس لیے بچوں ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے اس طرح اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو وقف کر دیا، کسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو یاد رکھو امت ابھی بھی آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کی عزت کے لیے منتظر ہے کہ آپ جیسے ہی فارغ ہوں امت عزت کے تمغے آپ کے حصے میں کرنا چاہتی ہے، اور یہ عزت آپ کو انہی درسوں سے ملنے والی ہے۔ اور پھر جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، پڑھیے ان لوگوں کے حالات جنہوں نے زندگی بھر سوائے قرآن کریم کی خدمت کی کچھ نہیں کیا ہے، وہ کھو گئے تھے، وہ اس کے لیے پاگل تھے، ان پہ جنون سا سوار تھا، کیا سونا، کیا سفر، کیا جاگنا، کیا درسگاہ سے خارج باہر، ان کا ایک ہی کام تھا، وہ اللہ کے کلام کی خدمت کرتے تھے، وہ اپنے شاگردوں کو تیار کرتے تھے۔ آپ نے نہیں سنا شیخ سید عامر مصری کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، شیخ سید عامر مصر کے بہت بڑے قاری، اتنے بڑے قاری کہ ان کو امتحان کے لیے شیخ عبد الباسط بھی پہنچتے ہیں، شیخ منشاوی بھی ان کو امتحان دینے کے لیے ادارہ اذاعت القرآن جو اس وقت وہاں موجود ہے قاہرہ میں، تو
اس کے وہ اس زمانے میں صدر رہے، ہیڈ رہے، اور لوگ ان کے یہاں آ کے امتحان دیا کرتے تھے۔ ان کے کامیاب کرنے پر ہی وہاں کا کوئی بہت عمدہ قاری دوسری جگہوں میں جا کے ملک کی نمائندگی کر سکتا تھا، ان کے دستخط ضروری ہوا کرتے۔ اتنا بڑا شخص وہ اخیر میں مدینہ المنورہ آ گئے تھے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہے لوگوں نے کہ وفات سے قبل ان کا حنجرہ ختم ہو گیا، وائس باکس جس کو کہتے ہیں، آپ گجراتی میں ہے سور پیٹی کے، سور پیٹی۔ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے خیال ہو رہا تھا، میں نے کہا ہمارے بچے سور پیٹی کی قیمت تھوڑی سمجھتے ہیں، یہ کوئی لوہار تھوڑی بنایا کرتا ہے، بڑے تھوڑی بنایا کرتا ہے۔ بھائی یہ سور پیٹی ایسی ہے، آپ کروڑ کروڑ روپیہ لے کر جائیں، کہیں دنیا میں یہ آواز آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا نعمت ہے، قدرت کا ایسا عطیہ ہے۔ کبھی کبھی ہم سوتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اللہ تیرا تو کیا احسان ہے، ورنہ یہ نعمت تو جس کے حصے میں چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ مجھے بعض بچوں کے بعد بھی احساس ہوا کہ شاید یہ چھالی کے عادی ہیں یا اور کچھ کھا رہے ہیں بچے۔ دیکھو بچوں یاد رکھو، یہ چھالی ہے، ہم نے کسی جگہ لکھا ہے ہنگ، مرچو، آملی، سوپاری، یہ سننا ہے۔ یہ سب چیزیں آواز کی دشمن ہے، یاد رکھیے، اس سے گلا محفوظ نہیں رہتا، آواز پھٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نقل تو اترنا چاہتے ہیں مصر کے قرہ کی، اور گلا ہندوستان کا ہو تو آسان ہے مجھ سے، جہاں چائنیز ہو، چھالی ہو، پان ہو، گٹکا ہو، ایسا کہیں دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ ہاں عزم کیجیے اور سمجھیے ان باتوں کو کہ بھائی کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا، کچھ پانا ہے کچھ کھونا پڑے گا۔ اور کیا کھونا کیا ہے؟ کیا دنیا میں جن لوگوں نے چھالی نہیں کھائی، گٹکا نہیں کھایا، وہ 10 سال میں مر گئے، اور جو لوگ گٹکا کھائے وہ 200 سال کی عمر پائے ہیں؟ ایسا کہیں ہوا ہے؟ نہیں بچوں، ایسا نہیں۔ دیکھو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نعم النعمت، نعم النعمت الصوت الحسن۔ کیا فرمایا حضور؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے آواز تو کیا عمدہ نعمت ہے، کیسی زبردست نعمت ہے کہ اللہ کا ایک بندہ بھی تلاوت شروع کیا نہیں کہ پتھر دل موم ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے حالات پڑھیے، اور آپ کو اتنے سارے انگنت شواہد ملیں گے کہ اللہ کے وہ بندے جہاں قلوب کی نرمی کا تصور نہیں تھا، وہ فسق و فجور میں رہے لوگ، لیکن جب اللہ کے کسی خوش الحان بندے سے قرآن سنتے ہیں تو ان کی تاریخ بدل جاتی ہے، ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ایسا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ قدرت نے جب یہ نعمت آپ کے حصے میں رکھی ہے میرے عزیزوں، کچھ روز کے لیے اپنے آپ کو اس مجاہدے کے لیے تیار کر لیں، پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور کاوشوں کو شرف قبول عطا فرمائے۔ واقعتاً بڑی خوشی، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے، ہم نے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھا ہے، اور جیسا کہ حضرت قائد صاحب نے فرمایا کہ ہم جن حالات سے ابھی نکل رہے ہیں، تالا بندی تعلیمی اداروں کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہو گئی ہے، کیا دینی ادارے، کیا دنیاوی تعلیمی ادارے، سب کے لیے چیلنج ہے۔ اس تالا بندی نے بہت بڑے طبقے کو تعلیم سے دور کر دیا، اور اگر کوئی طبقہ تالا بندی میں تعلیم سے جڑا بھی رہا تو اس کا معیار جو ہے وہ چیلنج ہوا ہے، اس کے معیار کو چیلنج ہوا ہے، وہ اپنے معیار کو سنبھالتے کتنی دیر ہو جائے گا۔ ان حالات میں اگر ان اساتذہ کرام نے آپ کو گلے لگایا ہے، آپ کی تعمیر کا خیال رکھا ہے، آپ کی تربیت کا خیال رکھا ہے، تو ان کا ساتھ دیجیے، ان کا ساتھ نبھائیے، اپنے مستقبل کو روشن بنانے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کیجیے۔ ہم اب ایک جگہ سنائے تھے کہ قدرت کی کرم فرمائی، تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اب ایک جگہ سنایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہا بھائی اللہ سے بھیک مانگو۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جا کے بھیک مانگتا ہے، ابھی وہ ہاتھ رکھتا نہیں ہے کہ اللہ کی یہاں سے اجابت، قبولیت۔ چنانچہ قرآن اس کو سمجھیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، قریب اجیب۔ آپ جانتے ہیں تنوین کے بعد حمزہ ہے، حرف حلقی سے ہے، یہاں
اظہار ہے ایک الف کے بقدر گننا نہیں ہوتا ہے، گننے میں تو دیر لگتی ہے، ایک الف کے برابر گننا جو ہے اس میں دیر لگتی ہے، اور یہاں اتنا گننا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم مانگ، ذرا سی دیر لگنے والی نہیں ہے، اسی وقت قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو مسئلہ عجیب و غریب، اور پھر ایسی راتیں ہوں، اتنی اچھی مجلسیں ہوں، اتنے نیک لوگ کسی مجلس میں موجود ہوں، تو پھر وہاں دعا کی قبولیت کے لیے شبہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے آپ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو، اور اللہ کے وہ دل جلے بندے جو دن بھر بیچارے محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ان کی کمائی ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ ادارے کی ترقیات میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، یاد رکھو بچوں۔ ہم نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا تو ادارہ انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن رہنا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم یا رحمن یا رحیم ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ رب کریم، ہم آپ کے گنہگار اور پاپی بندے ہیں، ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا ہر طرح اعتراف ہے۔ اللہ ہم تو اپنے گناہوں پر بہت نادم ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ اتنی ساری نافرمانیوں کے بعد ہم کہاں اس قابل ہے کہ آپ کی بارگاہ عالی میں بھیک کے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ، لیکن آپ کی طرف سے مسلسل کرم فرمائیوں سے امیدیں بنتی ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما اور ہمیں معاف فرما۔ آپ کی ذات عالی وہ ذات ہے جس کے در سے کبھی کوئی بھکاری خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، کیا وہ اپنا ہو یا کیا پرایا ہو۔ اللہ آپ سب کو سنتے ہیں مولا۔ اللہ ہم بھی آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں مولا، بہت امیدوں کے ساتھ ان مستجاب ساعات میں تیری بارگاہ عالی میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ گناہ کرتے کرتے قلوب سیاہ ہو گئے ہیں، نیک توفیق ہم سے سلب ہو رہی ہے، خیر کی طرف دوڑنا بھاگنا یہ ہم سے ختم ہو رہا ہے۔ مولا کریم معاف فرما دیجیے، قلوب کی سیاہی کو ختم فرمائیے اور نیک توفیق ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اللہ نیک توفیق ہمارے حصے میں مقدر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ قلوب کی پاکیزگی کا ہمیں احساس نصیب فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہو۔ اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو آپ کے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ امت اس وقت جن مشکلات میں ہے آپ کی ذات عالی اس سے بہت واقف ہے مولا۔ اللہ امت کی ذبح حالی پر ترس کھائیے۔ اللہ امت آپ کی غیبی نصرتوں کی بہت منتظر ہے، اللہ بہت منتظر ہے۔ اے اللہ امت کے ساتھ غیبی نصرتوں کا معاملہ فرما۔ یہ بے سہارا امت ہے اللہ، اس کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ امت میں بہت لوگ ہیں جو مختلف اور متعدد قسم کے دکھ کے شکار ہیں۔ اللہ تیرے بہت دکھی بندوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی۔ اللہ تو ہی دکھیوں کا سہارا ہے، اللہ دکھیوں کا دکھ تیرے سوا کون سنتا ہے۔ اللہ تو ہی دکھیوں کا سہارا ہے۔ اے اللہ ہمارے دکھ کو سن لے، اے اللہ دکھیوں کے دکھ کو سن لے مولا، اور سب کے دکھ کو ختم فرما۔ نہ معلوم کس کے ساتھ کیسا دکھ ہے اللہ، اے اللہ کس نوع کا دکھ ہے مولا تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کے دکھ کو ختم فرما۔ اے اللہ امت میں بہت لوگ ہیں جو بیچارے بیمار ہیں،
ایک بیماری کسی کو چھوٹی سی لگ جاتی ہے، زندگی کی بہاریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ بہت لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں ہیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور آپ نے حسین حالات میں صحت اور تندرستی کی دولت سے نوازا ہے، اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے۔ مولا صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کی جتنی بھی ساعت بچی ہیں مولا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرما، بہت ناپ توڑ کے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ درس ہے مولا، یہ مختصر طبقہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، مولا اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا کل کے بھول جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ کل کے بھول جانا ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان مرحومین کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، کیسے کیسے لوگ تھے لیکن مولا منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی محتاج ہے۔ اللہ آپ نے بہت وقت دیا ہے، بہت اچھی صحت دی ہے، اے اللہ تیری یادوں میں ساتھ کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی یادوں سے ہمارے دل کو آباد فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بہت بندے ہیں جو بیچارے صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، کچھ بندے وہ ہیں جو شام میں مایوسی کے ساتھ لوٹتے ہیں، اللہ سب کے ساتھ برکتوں کا معاملہ فرما، رزق کی تنگی میں جو بھی لوگ ہیں مولا ان سب کی مدد فرما، سب کے ساتھ رزق میں وسعت اور برکتوں کا معاملہ فرما، حلال اور طیب رزق ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی ذات عالی کے سوا کسی کی در پر ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما کہ جب کوئی ضرورت پیش آ جائے مسجد کی کسی کونے میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب ہم سے کوئی برائی ہو جائے تو توبہ کا جذبہ لے کر تیری بارگاہ میں آ جائیں، مولا اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، ہماری ضرورتوں سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں اور آپ حاجت روا ہیں۔ اے اللہ سب کی ضرورتیں آپ کے در سے پوری ہوتی ہیں، سب کی دینی دنیاوی تمام تر جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت، ہم اپنی تربیت نہیں کر پاتے ہیں مولا، ہماری نسلوں کی تربیت نہیں، اے اللہ اس بات میں ہم سے ہونے والی کوتاہیوں سے تو درگزر فرما، غیب سے ہماری اور ہماری نسلوں کی تو تربیت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔